سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسا تخت دیا گیا تھا کہ حضرت اس پر پورے عمل سمیت بیٹھتے تھے. تفسیر روح المعانی میں 5 لاکھ کرسیاں بچتی تھی. ابتدائی صفوں میں انسان ہوتے تھے، دوسری صفوں میں جنات، اور تیسری صفوں میں چرند پرند درندے. آج تک دنیا میں ایسی کوئی سواری ایجاد نہیں ہوئی ہے جو 5 لاکھ افراد کو اٹھا لے. ایسی ریل گاڑی بھی ایجاد نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ وہ ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، ایسی سلطنت دے جو میرے علاوہ اور کسی کی شان کے لائق نہ ہو. قرآن کریم میں ہے کہ حق تعالی نے جنات کو، دیو کو پابند کیا تھا کہ اگر کوئی سلیمان علیہ السلام کی بات نہ مانے تو سخت پٹائی لگ جائے گی اس کی. تو کہتے حضرت سلیمان کا حکم جب نہ مانا جاتا تو ان کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی، جسم کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی، چر جاتی. زیب النساء نے اس لیے شعر میں کہا ہے، گر قبول افتد زما در زندگی یک جو نیاز، چو سلیمان سر نہ پیچد دیو از فرمان ماں. اگر ایک جو برابر نیکی بھی خدا کو پسند آئی تو وہ کرامت دے سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی طرح جیسے جنات سرکشی نہیں کر سکتے تھے، میری بات بھی نہیں ٹالیں گے. دنیا کے کونے کونے سارے جہان کا سفر حضرت ایک دن میں کر لیتے تھے. ظہر کی نماز استخر میں پڑھ لیتے تھے اور عصر کی نماز کابل میں پڑھ لیتے تھے، اور مغرب کی نماز قطبین میں پڑھ لیتے تھے، اور عشاء کعبہ میں آ کے نماز ادا کر کے پھر القدس واپس ہو جاتے. فجر القدس میں پڑھا لیتے. ایک دن میں پورا جہان، ایک دن میں فجر سے لے کے عشاء تک پوری دنیا حضرت دیکھ لیتے تھے. واقعی صحیح معنوں میں حکومت کی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک پہاڑ ہے، اس کو کوہ سلیمان کہتے ہیں، اور وہاں ایک بہت بڑا غار ہے، اس سے اب بھی چیخنے رونے کی آوازیں آتی ہیں. وہ سجن سلیمان ہے، حضرت کا جیل خانہ ہے. حضرت کے قید کیے ہوئے جنات اور دیو اس میں معلوم ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر 6 میل کے قریب صاف ستھری جگہ ہے. کہتے ہیں حضرت کا تخت یہیں دوڑتا تھا، جب پہاڑ ختم ہو جاتا تھا وہ ہوا میں ہو جاتا تھا. تو جہاز رانی جو دریائی ہے وہ حضرت نوح کا معجزہ ہے، اور جو ہوائی ہے یہ حضرت سلیمان کا معجزہ ہے.